اور آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گا۔ آپ کا جو قاتل ہوگا وہ اسی اتنا ہی مبغوض ہوگا اللہ کے نزدیک، اور مجھ سے اتنا ہی مردود ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کافر ہے جس نے ناقہ سمود کو اس نے قتل کیا۔ میں کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی۔ محترم ناظرین، تو یہ دین، پورا دین کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کا نام ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جلد نمبر 2 چاپ میں مقدسہ، یہاں پہ الحدیث السادس، چھٹا حدیث، اس میں ملاحظہ فرمائیے۔ سلیم کہتے ہیں کہ ابو ذر، سلمان اور مقداد تینوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ واقعہ خود اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان سب نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، ان رجلا فاخر علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوئی شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اس نے بڑی فخر فروشی کی، اس نے کہا میں تو بڑا آدمی ہوں، اس نے اپنی خاندان پر، اپنے کردار پر اس نے فخر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اے اخی فاخر العرب فأنت اکرمہم ابن عم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو پوری عرب پر فخر کر، تو پوری عرب پر مباحات کر، تو سب عربوں سے اپنا سر بلندتر رکھ، کیونکہ انت اکرمہم ابن عم، کیونکہ تیرا چچازاد بھائی جو ہے سب سے اشرف چچازاد بھائی ہے، تیرا جو کزن ہے وہ سب سے اشرف ہے، دنیا میں ایسا کزن کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَبًا، اور آپ کے والد گرامی تمام والدین سے بہترین ہے، این جیسا والد، حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا والد کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَخًا، اور آپ کو مجھ جیسا بھائی ملا ہے، اور مجھ جیسا بھائی کسی نبی کو نہیں ملا، کسی وصی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ نَفْسًا، اور آپ یا امیر المؤمنین سب لوگوں میں سے سب سے شریف ترین نفس، سب سے بہترین نفس آپ کا نفس نفیس ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری کتب میں موجود ہے کہ 5 طرح کے نفوس ان کے ارواح طیبہ میں ہوتے تھے، ایک ان میں سے جو سب سے اہم ہے روح القدس ہے۔ روح القدس اللہ کی جانب سے ان کے وجود میں، مؤمنین میں روح القدس نہیں ہے، روح القدس ائمہ علیہم السلام میں ہے اور انبیاء علیہم السلام میں ہے۔ ہم میں روح الشہوہ ہے، ہم میں روح المدرجہ ہے کہ جس کے بدولت ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یا ہم کھانا پینا وغیرہ کی اشتہا کرتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں یہ سب ارواح ہیں، اس کے علاوہ روح القدس ہے، اس روح کے بدولت ائمہ طاہرین علیہم السلام سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ روح کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا، اور وہ روح بہت پاک و مقدس ہے۔ یہ روح القدس کے کئی معنی ہیں، ایک روح القدس کا معنی ہے جبرائیل، اور ایک روح القدس ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ میں، ان کے نفس شریف میں ایک ایسا روح اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نفس اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نور ہے ان کی جانب میں کہ یہ اللہ کی موہبت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اچھا، وَأَكْرَمُهُمْ نَسَبًا، اور آپ نسب میں ان سب سے بہتر ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ زَوْجًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زوجہ عطا فرمایا ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ ایسا خاتون، ایسا زوجہ، ایسا ہمسر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین فرزند دنیا میں آپ کو عطا کیے ہیں۔
وَأَكْرَمُهُمْ عَمَّا، اور سب سے بہترین چچا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنَاءً بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحان لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے پورے خانے کو، پورے گھر کو آگ لگایا گیا۔ ان کے پورے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، ایک دفعہ کربلا میں، اور ایک دفعہ دوبارہ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا، ان کو بڑی بیماری ہوئی، بڑا درد ہوا، تکلیف ہوا ان کے جسم میں، لیکن ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ کو جس بے دردی سے ان کے بدن مبارک پر زخم نازل ہوئے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام پر، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہیں۔ وَأَتَمُّهُمْ حِلْمًا، اور سب سے زیادہ آپ کا حلم، کہ آپ اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کے تقصیرات سے، لوگوں کے گناہوں سے، ان کے ظلم سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا مؤمن، کہ جب استاد جبرائیل ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تسبیح کہا ہے تو جبرائیل ملائکہ نے تسبیح سیکھا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور آپ سب سے زیادہ عالم ہیں۔ تو کون ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، آپ کا مقابلہ کر سکے؟ آپ ان سب پہ فخر کریں۔ وَأَنْتَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، آپ ان سب سے کتاب اللہ کو بہتر جانتے ہیں، قرآن کریم کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی شرائع کو آپ ان سب سے بہتر جانتے ہیں۔ وَأَشْجَعْهُمْ قَلْبًا فِي لِقَاءِ يَوْمِ الْحِيجِ، اور جب دشمنوں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، لشکروں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، جب سر بدن سے قلم ہو جاتے ہیں، اور جب بازو بدن سے جدا ہوتے ہیں، اور جب لوگ مرتے ہیں جنگ میں، جب تلواروں کی وار ہوتی ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ جوان مرد آپ ہیں۔ وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا وَأَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور سب سے زیادہ جواد و سخی آپ ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا سے بیزار، دنیا کے لذتوں سے بیزار، اور دنیا میں سادہ زندگی گزار آپ ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ اجتہادا، اور سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، سب سے زیادہ۔ اجتہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر؟ اجتہاد کا مطلب ہے ہماری احادیث میں جس اجتہاد کی تعریف کی گئی ہے وہ اجتہاد نہیں ہے جو مراجع کرتے ہیں، یہ اور اجتہاد ہے، یعنی کثرت عبادت۔ اجتہاد یعنی کیا؟ کثرت عبادت، اور آپ ان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَأَصْدَقُهُمْ لِسَانًا، اور ان سب سے آپ کا اخلاق سب سے پیارا اور سب سے زیادہ سچا لسان آپ کا۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَتَبْقَى بَعْدِي 30 سَنَةً تَعْبُدُ اللَّهَ وَتَصْبِرُ عَلَى ظُلْمِ قُرَيْشٍ، یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 30 سال میں قریش آپ پہ ظلم کرے گا، کیونکہ عرب کا سردار قبیلہ کون تھا؟ قریش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت بھی کس کو ملی ہے؟ قریش والوں کو ملی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن کون تھے عرب میں؟ قریش۔ تو آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 3 سال میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور قریش آپ پہ ظلم کرے گا، اور آپ قریش کے ظلم سہتے رہیں گے اور برداشت کرتے رہیں گے۔ ثم تجاہدهم فی سبیل اللہ عز وجل اذا وجدت اعوانا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو یا انصار ملیں گے، لوگ آپ سے بیعت کریں گے، تو پھر اس زمانے میں آپ قریش والوں سے جہاد کریں گے۔ جمل میں بھی قریش سے جنگ ہوا، صفین میں بھی قریش سے جنگ ہوا۔ تقاتل على تعویل القرآن كما قاتلت معي على تنزیلہ، جیسے کہ میرے ساتھ آپ نے قرآن کے منکرین کے خلاف، کہ قرآن کی تنزیل ہی کو نہیں مانتے تھے،
نہیں کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا۔ میرے بعد آپ قرآن کے ان منکرین کے ساتھ جہاد کریں گے جو قرآن کی تعویل کو نہیں مانیں گے، قرآن کے معانی کو نہیں مانیں گے، قرآن کے مفاہیم کو نہیں مانیں گے۔ زبان میں کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کی غلط تفسیر کریں گے، تو ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی کہ بظاہر وہ قرآن کو مانیں گے لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے منکر ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الناکثین، بیعت توڑنے والے، طلحہ، زبیر، عائشہ، جنگ جمل والے، والقاسطین، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ کون ہیں؟ صفین والے، معاویہ علیہ اللعنۃ والہاویہ، والمارقین من هذه الامہ، اور وہ لوگ جو خوارج ہیں جو دین سے نکل گئے ہیں۔ ثم تقتل شہیدا تخضب لحیتك من دم رأسك، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی شہادت ہوگی اور آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گا۔ قاتلك يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد من الله ومني، جو عاقر ناقی ثمود تھا، آپ کا جو قاتل ہوگا وہ اسی اتنا ہی مبغوض ہوگا اللہ کے نزدیک، اور مجھ سے اتنا ہی مردود ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کافر ہے جس نے ناقی ثمود کو اس نے قتل کیا تھا۔ وَيَعْدِلُ قَاتِلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَفِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ، اور وہ مساوی ہوگا فرعون کا اور قاتل حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے، آپ کا قاتل اتنا مردود ہوگا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الغارات ابن ہلال ثقفی صاحب کی کتاب الغارات، یہ ہمارے بہت ہی پرانے کتب حدیث میں سے ہیں، جیسے کتاب سلیم پرانی کتاب ہے، اسی طرح پرانا کتاب اقدم کتب میں سے کتاب الغارات ہے۔ کتاب غارات ہے ابن ہلال الثقفی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الادواء۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث، حبیش بن المعتمر کہتے ہیں کہ میں گیا، دخلت علی علی علیہ السلام فی صحن مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوا اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ عرض کیا فکیف امسیت یا امیر المؤمنین، میں نے پوچھا مولا کیا حال ہیں آپ کے، مولا طبیعت کیسے ہے آپ کی، انشاءاللہ مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا امسیت محبا لمحبنا ومبغضا لمبغضنا، میرے مزاج یہ ہے، میری طبیعت یہ ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوں سے محبت کرتا ہوں اور اپنے مبغضین سے بغض رکھتا ہوں۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ فَأَمْسَى مُحِبُّنَا مُغْتَبِطًا بِحُبِّنَا بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ يَنْتَظِرُهَا، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے محبت میں غوطور ہے، وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہے، وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی بخشش کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے جنات میں، دار الخلود میں بہترین رحمات کا منتظر ہے۔ وَأَمْسَى عَدُوُّنَا يُؤَسَّسُ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ الشَّفَا قَدْ انْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ اس کنارے پہ کڑا ہے، اس کلف کے کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ کلف ابھی گرنے والا ہے، وہ اس کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ گرنے والا ہے، اور وہ گر کر اس کو نار جہنم میں گویا کہ پہنچا دیا ہے اور اس کو گرا دیا ہے۔ وَكَأَنَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ قَدْ فُتِحَتْ لِأَهْلِهَا، قیامت اتنا قریب ہے اور اتنا یقینی ہے کہ گویا جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے، میرے عشاق کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے، میرے فضائل پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ دنیا میں سر ہمیشہ فخر سے بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا سید امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ لوگ دنیا میں سر سے فخر سے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا آقا، ہمارا مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام،
دنیا میں سر ان کا فخر سے بلند ہے ہمیشہ، کبھی وہ شرمندگی کا احساس ہی نہیں کرتے، ہمیشہ فخر سے بلند، دل میں ان کا موج ہی موج ہے، عشق کا، محبت کا فروغ۔ کہتے ہیں ہمارا مولا امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے کہ نہیں عزیزو؟ عمریوں کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آ جاتا ہے عمریوں کو کہہ دو عمری، کہتا ہے میں گالی کیوں دیتے ہو گالی کیوں دیتے ہو، شرم آتا ہے ان کو، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ دنیا کا یہ رسم ہے، ان کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آتا ہے، شرم سے ڈوب مرتے ہیں۔ شیعہ کبھی دیکھا ہے تاریخ میں سر ہمیشہ اٹھاتے ہیں، تلوار ادھر ہو نا، سر کٹنے کا بھی ہو تو فخر سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لائق تو نہیں، ہم لائق تو نہیں کہ ہم ان کے شیعہ کہلائیں، لیکن ہم ان کے محب ضرور ہیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے پیروکار کہلائیں، ہمارے اعمال اتنے برے، لیکن ہم ان کے، وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے مالک، ہم ان کے غلام، ابن غلام۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کأن ابواب الجنت قد فتحت لأہلها، گویا کہ جنت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور میرے شیعے لشکر فوج جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فہنیئا لأہل الرحمت رحمتہم، تو مبارک ہو میرے شیعوں کو، تو مبارک ہو میرے محبین کو، تو مبارک ہو میرے اطاعت کرنے والوں کو، میرے انصار کو، یہ اللہ کا رحمت واسعہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ والتعس لأہل النار، اور شرمندگی، حسرت، ذلت، خاری، روسیاہی ہے جہنم والوں کے لیے۔ ومن سرہ ان یعلم امحبنا او مبغضنا فلیمتحن قلبہ بحبنا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ امتحان لے لے کہ وہ ہمارا محب ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے قلب میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے، اپنے دل کا ٹیسٹ کرے، اپنے دل کا امتحان کرے، اپنے دل کے حال کو دیکھے، زیادہ دور نہیں ہے، اپنے دل میں دیکھے کہ کس کی محبت ہے۔ انہ لیس عبد یحبنا الا من خیرہ اللہ علی حبنا ولیس من عبد یبغضنا الا من خیرہ اللہ علی بغضنا، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اختیار سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تم دوستی کرو، محبت کرو، لیکن وہ دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نحن النجبا، ہم ہیں بہترین، وافراتنا افرات الانبیاء، اور ہم فرت بولتے ہیں وہ سب سے جو پیش قدم ہیں، ہمارے جو متقدم ہیں، ہمارے جو سابقین ہیں، وہ انبیاء سے بھی سابقین ہیں، انبیاء سے بھی آگے ہیں۔ وَأَنَا وَصِيُّ الْأَوْصِيَاء، میں سب انبیاء کا میں وصی ہوں، سب انبیاء کے اوصیاء کا میں وصی ہوں، سلام اللہ علیہ۔ وَأَنَا مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَحِزْبِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ہوں، میں اللہ کے لشکر کا ہوں۔ وَالْفِئَةُ الظَّالِمَةُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنْهُمْ، اور جو معاویہ والے ہیں، صفین والے ہیں، یہ حزب شیطان ہے، اور شیطان انہی کا ہے، شیطان بھی ان کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا، اپنے والد گرامی حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، یرد علی اہل بیتی ومن احبهم من امتی هكذا وقرن بین السبابتین لیس بینہما الفصل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیاں اس طرح کی کہ روز قیامت میرا اہل بیت علیہم السلام اپنے محبین کے ساتھ اس طرح میرے پاس آئیں گے، میرے پاس، ان کے درمیان فرمایا کہ کسی طرح کا فاصلہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی دوری نہیں ہوگی۔ جو محبت کرے گا مولا امام حسین علیہ السلام سے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے،
جو محبت کرے گا آل علی علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں سے، جو وہ بیٹے جو کربلا میں انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے 3 بھائی اور تھے، بلکہ 5 بھائی اور تھے، ان کی ماں سے تو 3 بھائی مزید تھے نا۔ تو امیر المؤمنین امام حسین علیہ السلام کے 6 بھائی تھے کربلا میں جو شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند شہید ہو گئے کربلا میں۔ تو اگر کوئی ان سے محبت کرے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام پہلے آئیں گے حوض کوثر پر اور پھر وہ بعد میں آ جائیں گے، نہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اس طرح بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی تاخیر کے۔ اتنے سید ہیں، اتنے آقا ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم والے ہیں کہ گناہ کاروں کو نہیں بھولیں گے، روسیاہوں کو نہیں بھولیں گے، وفاداروں کو نہیں بھولیں گے۔ سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہ۔